السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم العربیۃ للطالبین حصہ دوم درجہ ثانیہ میں پڑھائی جانے والی کتاب کے دوسرے سبق کی تیسری مشق پڑھیں گے۔ اس مشق کا مفہوم یہ ہے کہ اس مشق کے اندر ایک بچہ جو ہے یا اسٹوڈنٹ جو طالب علم ہے ایک دن غیر حاضری کرتا ہے۔ اگلے دن جب وہ آتا ہے کلاس روم کے اندر تو استاد صاحب اس کے نہ آنے کی وجہ پوچھتے ہیں۔ جو مشق نمبر 2 گزری ہے اس کے اندر لیٹ آنے کے بارے میں پوچھا گیا ہے۔ اب اس کے اندر جو غیر حاضری کر کے آتا ہے اس سے کیسے پوچھنا ہے کہ تم کل کیوں نہیں آئے تھے، تو تم کل کہاں تھے۔ اس طرح جو ہم اردو کے اندر لفظ بولتے ہیں اس کو عربی میں کیسے تعبیر کیا جائے گا وہ طریقہ کار اس میں بتایا گیا۔ پھر مختلف طلباء کرام کے جو جوابات ہوتے ہیں، کوئی کس وجہ سے کہتا ہے جی میں نہیں آیا تھا، کوئی کس وجہ سے، تو چند ایک جو عام روٹین میں طلباء جملے بولتے ہیں ان کو عربی کے اندر لکھا گیا ہے۔ یہ بالکل آسان سی مشق ہے، چلیں شروع کرتے ہیں۔ التدریب الثالث تبادل السؤال والجواب۔ تیسری مشق سوال و جواب کا تبادلہ کرو۔ اینہ یہ مکان کے لیے جو ہے یہ استفہام کے طور پر استعمال کی جاتی ہے۔ اینہ کنت یوم امسی، امس کہتے ہیں گزشتہ کل کو، اور کل ہم ویسے لفظ بولتے ہیں تو ایک ہوتا ہے کل آنے والا اور ایک ہوتا ہے گزشتہ کل۔ آنے والے کے لیے بولتے ہیں غدن اور جو گزر چکا ہوتا ہے اس کے لیے بولتے ہیں امسی۔ اینہ کنت، تم کہاں تھے، یوم امسی گزشتہ کل۔ لقد ذهبت الی الطبیب، ذهبت ذهب یذهب جانا، میں گیا تھا الی الطبیب ڈاکٹر کے پاس یا ڈاکٹر کی طرف، طبیب ڈاکٹر کو کہتے ہیں۔ اینہ کنتی یوم امسی، تم گزشتہ کل کہاں تھی۔ یہ کنتی جو ہے یہ واحد مؤنث حاضر کے لیے بولا جاتا ہے۔ کان رأسی، میرا سر، یؤلمنی، مجھے تکلیف دے رہا تھا، میرا سر مجھے تکلیف دے رہا تھا۔ اس کا ویسے مفہوماً ترجمہ یہ بھی کیا جاتا ہے کہ میرا سر درد ہو رہا تھا، میرے سر میں درد ہو رہی تھی، یہ بھی اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ لماذا لم تحضر یوم امسی، تم گزشتہ کل کیوں نہیں آئے یا حاضر ہوئے۔ حضر یحضر، اب دیکھیں یہاں پہ لم تحضر ہے تو مضارع کا صیغہ لیکن لم داخل ہوا جس وجہ سے ماضی منفی کا معنی بن گیا۔ تم گزشتہ کل کیوں نہیں حاضر ہوئے۔ یوم امسی، گزشتہ کل، کنت، میں تھا، مصابا، مبتلا، بالحمى، بخار میں بخار میں گزشتہ کل مبتلا تھا۔ لم لم تحضری یوم امسی، یہ تحضری مؤنث کے لیے ہے۔ تم کیوں نہیں آئی گزشتہ کل۔ لما کیوں، لم تحضری تم کیوں نہیں آئی گزشتہ کل۔ کنت مصابة بالحمى، میں مبتلا تھی بخار میں۔ اینہ کنت یوم امسی، تم کل کہاں تھے۔ یوم امسی کنت مریضا، میں گزشتہ کل بیمار تھا۔ اینہ کنتی یوم امسی، تم گزشتہ کل کہاں تھی۔ لقد کنت مریضة یوم امسی، میں یقیناً گزشتہ کل بیمار تھی۔ یہاں پہ وہی پرانا اصول بھی استعمال ہوا کہ اگر سوال کے اندر وہ واحد مذکر حاضر یا واحد مؤنث حاضر کا صیغہ یا ضمیر آتی ہے تو جواب کے اندر متکلم کا صیغہ یا ضمیر استعمال کی جاتی ہے، جیسا کہ آپ بھی اس جو جملوں کے اندر غور کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ آگے لکھا ہوا ہے لما لم تأتی یوم امسی، تم گزشتہ کل کیوں نہیں آئے تھے۔ یہاں پہ یہ بات یاد رکھیں، یہ تأتی لکھا ہوا ہے، یہ
اتا یاتی، اتا یاتیو، اور اس پر لم نفی جہاز بلم جازمہ کا داخل ہوا ہے، جو لفظی عمل کیا کرتا ہے، 5 مرفوع صیغوں کے آخر سے رفع کو ختم کر کے جزم دیتا ہے اور آخر میں حرف علت اور اس کو گرا دیتا ہے. تو یہ تا تیو تھا، تو لم داخل ہونے کی وجہ سے ضمہ گیا، پھر آخر میں حرف علت تھا تو وہ بھی گیا. تو واحد مذکر حاضر کا جو صیغہ ہے یہ لم تاتی رہ گیا. اب اس کے نیچے بھی آپ دیکھ لیں، لکھا ہوا لم تاتی، یہ واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، اور واحد مؤنث حاضر کے صیغے کے آخر میں نون اعرابی ہوتا ہے. اور یہ جو لم ہے یہ کیا عمل کرتا ہے کہ جن 7 صیغوں کے آخر میں نون اعرابی ہوتا ہے اس کو بھی گرا دیتا ہے. تو اس نے نون اعرابی کو گرایا تو یہ لم تاتی رہ گیا. یہ دونوں میں تھوڑا سا فرق ذہن میں رکھیے گا. مزید آپ صرف کی کتابوں کے اندر یہ جو فعل نفی جہت بلم جازمہ کا لفظی اور معنی عمل ہے وہ آپ ایک بار پھر پڑھ لیں. جی آگے پڑھتے ہیں. لما لم تاتی یوم امسی، تم گزشتہ کل کیوں نہیں آئے تھے. کانت والدتی، میری والدہ مریضتاً بیمار تھی. فاخذتها، میں اس کو لے گیا تھا. الی المستشفی، ہسپتال، مستشفی کہتے ہیں ہسپتال کو. لماذا لم تاتی یوم امسی، تم گزشتہ کل کیوں نہیں آئی تھی. لقد ذهبت الی بیت اہلی، یقیناً میں گئی تھی یا تحقیق میں گئی تھی اپنے اہل خانہ کے گھر کی طرف، یعنی میں اپنے فیملی کے یا خاندان کے گھر کی طرف یا گھر گئی تھی. این کنت یوم امسی، تم گزشتہ کل کہاں تھے. کنت مشغولا جدا، میں بہت زیادہ مصروف تھا. مشغول بیزی، مصروف کو کہتے ہیں جدا بہت زیادہ، میں بہت زیادہ مشغول تھا، مصروف تھا. این کنتی یوم امسی، تم کل گزشتہ کل کہاں تھی. اضطررت، مجھے مجبور کیا گیا تھا. للعمل، کام کے لیے، یعنی مجھے کام کرنے کے لیے مجبور کیا گیا تھا یا مجھے ضروری کام پڑ گیا تھا. امید ہے آپ کو یہ سبق سمجھ آ گیا ہوگا. اس کے اندر یہ کانا کی جو گردان ہے یہ آپ پڑھیں، اور اس کا مذکر کیسے بناتے ہیں، مؤنث کیسے بناتے ہیں. پھر اسی طرح فعل نفی جہت بلم جازمہ کا لفظی اور معنوی عمل ذہن میں رکھیں. افعال ناقصہ کیا عمل کرتے ہیں، ان کا اسم اور ان کا یہ ترجمہ جو ہے کیسے کیا جاتا ہے، یہ آپ ذہن کے اندر رکھ کر اس مشق کو حل کریں. انشاءاللہ یہ مشق بھی آپ کو سمجھ آ جائے گی. امید ہے آپ کو اس سبق سے کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور حاصل ہوا ہوگا. انشاءاللہ اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.